آلودگی، نہ بندہ سویا ہے نہ جاگ رہا، اس حالت میں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ یعنی جو وقت تھا بیت المقدس سے شروع ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت دی تاکہ ہم دکھلائیں اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے برکت کا ذکر کیا نا کہ برکت دی ہم نے، تو اس سے مراد دین اور دنیا کی برکات ہے۔ جو مسجد حرام ہے نا، اس میں انبیاء علیہ السلام کی عبادت کی جگہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں ہم نے دین کی بھی اور دنیا کی بھی برکتیں رکھی ہیں۔ اور وہاں پر دین کی برکتوں سے مراد ہو گیا نا کہ انبیاء علیہ السلام کا وہاں عبادت کی جگہ تھی، اور دنیاوی برکتوں کے اعتبار سے فرمایا کہ بے شمار چشمے وغیرہ وہاں پہ ہیں، درخت اور پھل ہیں، اس حساب سے دنیاوی برکت بھی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کی برکت وہاں رکھ دی۔ آ رہی سمجھ؟ جی آگے فرمائے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے ان کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ تم بناؤ میرے علاوہ کوئی کارساز۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر یعنی نبی کو بھیجا، جسے موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ ہم نے ان کو کتاب دی، اور کتاب سے مراد تورات ہے۔ ہم نے ان کے اندر ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان کو یہ جو ہے نا صاف طور پر کہلوایا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے کہ ہمیں صحیح طرح تعلیم اور تربیت نہیں دی گئی، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم بناؤ میرے علاوہ کوئی کارساز۔ تو یہاں کارساز سے مراد کیسا مطلب رب مراد ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کارساز سے رب یعنی وکیل کا معنی ایسا رب ہوتا ہے کہ جس کے حوالے انسان اپنے سارے کام کر دے، یعنی وکیل سے مراد ایسا ہوتا ہے رب جس کے حوالے انسان اپنے سارے کاموں کو کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانے کا یہی مطلب تھا کہ تم مجھے اپنا رب مانو اور میرے حوالے سارے کام کر دو، میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا رب نہ مانو، یعنی بتوں کی پوجا نہ کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح علیہ السلام کی اولاد، انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ بندہ تھا شکر کرنے والا۔ یہاں پہ مشکور اور شکر گزار یعنی مشکور اور شکر کی تعریف ہو رہی ہے۔ شکر کہتے ہیں نعمت کے مقابلے میں دینے والے کی تعریف کرنا۔ شکر کہتے ہیں نعمت کے مقابلے میں دینے والے کی تعریف کرنا۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز کھاتے، یعنی نوح علیہ السلام جب بھی کچھ کھاتے پیتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے، یہی ان کی اولاد کی صفت تھی۔ پھر آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی یہ تو خوبی بتائی نا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر بھیجا تاکہ وہ ان کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز اپنا رب نہ بنائیں۔ لیکن بنی اسرائیل کیسی قوم تھی؟ وہ ایک سرکش تھی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ذکر کر دیا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے فیصلہ سنایا بنی اسرائیل کی طرف بھجوایا کتاب میں کہ تم زمین میں ضرور بھی ضرور فساد کرو گے، اور واقعی انہوں نے ایسا کیا کہ فساد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ کرو گے، 2 مرتبہ مقید کر دیا، خاص کر دیا۔ اب انہوں نے واقعتاً زمین میں ایسا فساد کیا۔ پہلی مرتبہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یہ ان کا پہلا فساد تھا۔ ان کو قتل کرنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرایا تھا کہ غلط کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کے اس تبلیغ کرنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو ہی قتل کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ حضرت یحییٰ، زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ خاص 2 مرتبہ کا ذکر کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔
پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور دوسری دفعہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، یعنی 3 پیغمبروں کو قتل، ایک کو تو کر دیا اور 2 کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا 2 مرتبہ سرکشی کرو گے۔ آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، آیت نمبر 3 دوبارہ بتا دیں۔ آیت نمبر 3 ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ والی جی فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح علیہ السلام کی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اولاد سے مراد ہے جو کشتی میں سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچائے تھے۔ تو ان کو بچانے کی وجہ اور ان کے بارے میں بتایا کہ نوح علیہ السلام تو وہ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے، اور شکر کی تعریف یہاں پہ بتائی کہ شکر کہتے ہیں کہ دینے والے کو، یعنی نعمت کے مقابلے میں دینے والے کی تعریف کرنا۔ شکر کہتے نہیں، ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے اس کو نعمت ہی کہتے ہیں نا، اس کے بدلے میں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں، کہ جزاک اللہ، تھینک یو، شکر۔ تو اسی کا ذکر فرما رہے کہ شکر کہتے ہیں کہ جب بھی نعمت ملے تو منعم کی تعریف کرنا، دینے والے کی تعریف کرنا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بھی وہ کچھ کھاتے پیتے تھے، پہنتے تھے، تو ساتھ الحمدللہ کہتے تھے۔ آ رہی سمجھ؟ ہاں جی، اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس کے بدلے میں کیا کہنا ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ، ہر وقت شکر کرنا ہے اللہ کا، چاہے وہ چیز تھوڑی ملے یا وہ زیادہ ملے، کیونکہ اللہ کو شکر گزاری زیادہ پسند ہے، تبھی تو یہ انبیاء کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ آگے سمجھ؟ جی چلیں آگے ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن، آگے ترجمہ بھی پڑھ لیں ساتھ تھوڑا سا، کل آگے 2 چھٹیاں ہیں تو پھر یاد کر لیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا مانگتا ہے انسان، بالشر، برائی کی، دعاءہ، اپنے لیے دعا، بالخیر، جیسے خیر کی مانگتا ہے، اور انسان اپنے لیے برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اپنے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے، یعنی جلدی کرنے والا۔ انسان برائی اور اچھائی دونوں کو ہی جلدی طلب کر لیتا ہے۔ آگے سمجھ، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کے لیے، دعاءہ، جیسے وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے، بالخیر، خیر کی یعنی بھلائی کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے جلد باز یا جلدی کرنے والا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، آیتین، 2 نشانیاں، فَمَحَوْنَا، اور ہم نے محو کر دیا، آیت اللیل، رات کی نشانی کو، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، آیت النہار، دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کر سکو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان سکو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی کو اور حساب کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ رات اور دن انسان کی زندگی میں 2 نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا، پس ہم نے محو کر دیا، یعنی گم کر دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم تلاش کر سکو اپنے رب کے فضل کو، اور تاکہ تم جان سکو سال کی تعداد اور اس کے حساب کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فصلناہ، ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تفصیلا، تفصیل کے ساتھ، اور ہر چیز ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے ڈال دیا ہے، طَائِرَهُ، اس کا اعمال نامہ، فی عنقہ، اس کی گردن میں، یا ڈال دیں گے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ،
اور نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً اس کا اعمال نامہ یلقاہ جس کو وہ دیکھے گا یا اسے ملے گا منشورا کھلا ہوا، یعنی ہر انسان کہ ہم ڈال دیں گے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں، اور نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ کہ وہ اس کو جب ملے گا اس کو دیکھے گا کھلی ہوئی کتاب کی طرح یا کھلا ہوا دیکھے گا۔ لکھا کیا ہوگا؟ اقرا کتابک، کہ پڑھ اپنے اعمال نامے کو۔ کتابک سے مراد یہاں اپنا اعمال نامہ ہے، یعنی پڑھ اپنی کتاب کو۔ کفا کافی ہے بنفسک الیوم علیک حسیبا، تمہارا نفس ہی آج کے دن حساب کے لیے تم پر کافی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کہا جائے گا اقرا کتابک کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک کا کافی ہے آج کے دن تمہارا اپنا آپ ہی، علیہ کا حساب تمہارے اوپر حساب کے لیے۔ من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسی، پس بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے ہی نفس کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما، پس بے شک یضل، وہ گمراہ ہوا علیہ اپنے آپ کے لیے، یعنی اپنے نفس کے لیے۔ جس نے تو ہدایت پائی تو اس نے بھی ہدایت پائی اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا پس بے شک وہ گمراہ بھی کیا ہوا، یعنی اس کی گمراہی کا اثر بھی اسی پر ہے، اپنے لیے۔ ولا تزر، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، وازرتن، بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ جی، وما کننا، اور نہیں معذبین، ہم عذاب دیتے، حتیٰ، یہاں تک کہ نبعث، ہم بھیج دیں رسول، اور ہم تب تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک ہم اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ آگے سمجھ اچھی طرح سمجھ آگی سب کو؟ جی جی ہاں جی، انشاءاللہ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے سبق کو۔